اب نصیری ہوتے بھی تو بڑے عجیب ہیں نا، بقول استاد قمر جلالوی کے. اچھا علی نے کام بھی کچھ ایسے ہی کیے ایمان سے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایمان سے. نصیری کو ابھی شک ہی ہوا تھا، اس نے شک میں کہا تھا تو خدا ہے، اسے قتل کر دیا. اچھا قتل کر دیا تھا، کر دیتے پھر زندہ بھی کیا. کل انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا. یہ جملہ مجھے آپ یاد دلائیے گا یہیں سے، کیونکہ یہ پھر بہت بڑا مضمون ہے، تقریباً 40 منٹ لے جائے گا، اس لیے میں زحمت نہیں دیتا. اسی جملے کو یہیں سے انشاءاللہ کسی مرحلے پر مجھے یاد دلائیے گا ضرور. آپ کو میں کہہ رہا ہوں اگر مضمون میں آگے بہ جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا. اس کا ایک منطقی نتیجہ میں آپ کو دوں گا. یہاں تو صرف بھائی کی سلوات پر مجھے استاد قمر جلالوی کے 4 مصرے یاد آ گئے. بھائی نصیری کم از کم کچھ بھی صحیح، غلط ہیں، جھوٹے ہیں، مشرک ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں، مگر ہیں اپنے قول و فعل کے پکے. یہ منافق تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا کل انکار. اس جملے کو بھی سمجھانا پڑے گا مجھے، اس کے پس منظر تک چلے جائیے، آپ کو لطف آئے گا. منافق تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا، آج مبارکباد دے دی، مبارک ہو علی. کل انکار کر گئے، ایسا تو نہیں ہے. جو بھی ہے بس ہے، آج بھی مانتے ہیں اسی طرح، اور قیامت تک یہ لوگ مانتے رہیں گے. جبھی تو استاد قمر جلالوی نے کہا کہ محشر ہے، قیامت ہے، قیامت کا منظر ہے، اہل محشر کھڑے ہوئے ہیں، سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوئی ہیں، ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے فکر مند ہے، سب جنت و دوزخ کے سلسلوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور نصیری سب سے الگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی سلمان ابوذر اور قمبر جیسا علی کا غلام نصیریوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. توجہ ہے. دیکھو چوتھا مصرع دوستو میری تقریر کا آخری مصرع ہوگا، آخری جملہ آسمانی نعرہ چاہوں گا جو سمجھ رہے اس مصرے کو. نصیری ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، سلمان و قمبر جیسا غلام آگے بڑھ کے دیکھتا ہے، اچھا دیکھ کے کہتا ہے یہاں بھی آ گئے، یہاں بھی آ گئے، یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. اظہار ناروا وہ اظہار جو کرنا نہیں چاہیے. غور کریں، قمبر کہتا ہے، سلمان کہتا ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے، اور کوئی لقب لے لو، علی کوئی القابات کا غریب تو نہیں ہے. توجہ ہے نا، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے تو علی کے القابات ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ صلوات بھیجے بآواز بلند. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنے تو علی کے القابات اور خطابات ہیں. اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے کہ 99 ہیں. کون سمجھے گا؟ اب آیا ہوا ہے. سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے. جملہ سنیں آپ، اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے 99، علی کے خطابات تو گنے ہی نہیں گئے، اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ اشجار قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائے، جنوں انس لکھنے بیٹھے تو علی تیرے فضائل نہیں لکھ سکتے. تو کون گنے گا؟ دلیل سے بات ہے، دلیل سے دوستو. تو مجھے بھی تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. کتنے چھوٹے قد و قامت کے لوگ ہیں یہ لوگ بھی، کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. علی کا مقابلہ مکے مدینے کے بنیے بقالوں سے کرتے ہیں. سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. پاگل ہو تم، دیوانے ہو. قرآن کی آیتوں جتنے جس کے القابات ہوں علی کے، اس کا مقابلہ ان غریبوں فقیروں کی اولادوں سے کرتے ہو جن کا ایک ہی لاوارث لقب ہے، اگر وہ ہٹا دو کوئی عزت ہی نہیں رہتی. توجہ ہے، نعرہ حیدری. میں کہہ گیا ہوں جملہ ایک ہے، دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی. یہ لقب ہے، یہ ہٹا دو بس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. بھائی کافر تھے، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھے، رسول کے بز میں آئے، ایک لقب ملا، ایک ہی لقب ملا نا جس کی انجمن ہے. یہ ہٹا دو لقب. اچھا یہ تھے، اور کیا تھے؟ کہ جی اور بس یہ تھے.
اور کیا تھے؟ بس یہ تھے. اگر یہ ہٹا دیں کہ جی کچھ نہیں تھے. علی کے القابات گنتے گنتے گردش دورہ کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں, علی کے لقب ختم نہیں ہوتے. کل گنواؤں گا یہ القابات انشاءاللہ جتنی مجھ میں طاقت ہوئی. آپ صلوات بھیجیں محمد عالم, ہے نا؟ نہیں ایسی صلوات نہیں, بلند آواز. کل انشاءاللہ اگر موقع ملا اور طاقت رہی جس میں تو کل میں یہ ادا کروں گا جتنے القابات میں گنوا سکا قرآن اور حدیث سے علی کے. علی کوئی القابات اور خطابات کا غریب تو ہے نہیں, اس لیے قمبر کہتا ہے, سلمان کہتا ہے نصیریوں سے, یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب ہیں اور بھی, لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے. نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا, ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو.